جن کو دسترخوان پہ بٹھا کر کے مرغے مٹن چکن کھلاتے ہو، وہ کبھی وقت ملا کر فرس کو دسترخوان پہ بٹھا کر کے مرغے مٹن چکن کھلاتے ہو، وہ کبھی وقت ملا کر فرصت مل جا بھوکی رہتی تھی بچوں کو کھلانے کے لیے، بھوکی رہتی تھی بچوں کو کھلانے کے لیے، فکر اور بچوں کے کام آئیں گے۔ اور یاد رکھنا اگر باپ تیرا بوڑھا بھی ہو گیا ہے، اس سے اللہ اکبر اس کو نظر انداز نہ کرنا، اپنے باپ کی خدمت کرنا، اس لیے کہ تیرے باپ نے تیری خدمت کی تھی۔ کیسی خدمت کی تھی؟ وہ باپ ہی تو تھا جو محنت اور مزدوری کر کے لا کے اللہ اکبر تجھے کھلاتا تھا، ماں تو گھر میں بیٹھی رہتی تھی، وہ باپ تھا۔ یاد رکھنا اللہ اکبر کبیرہ، آٹا رائس باپ لاتا تھا اور ماں روٹیاں بناتی تھی، اسکول پڑھنے کے لیے جاتا تھا، بستہ بیگ اٹھا کر کے ماں دیتی تھی، جو کتابوں کا انتظام کرتا تھا وہ باپ ہوتا تھا، جو روٹی کا انتظام کرتا تھا وہ باپ ہوتا تھا، جو کپڑوں کا انتظام کرتا تھا وہ باپ ہوتا تھا۔ دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ باپ بوڑھا ہے تو باپ کی خدمت کیا کر، اپنے باپ کے پاس بیٹھا کر، اللہ اکبر تیرا باپ تیرا انتظار کرتا ہے، تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو کہتا باپ کو محبت نہیں۔ یاد رکھنا جب تو سفر پہ نکلتا ہے، تجھے آنے میں دیر ہو جائے، سب کو نیند آ جاتی ہے، لیکن جو بستر پہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے وہ تیرا باپ ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے راتوں کی تنہائیوں میں تاریکیوں میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرا نور نظر، میرا لخت جگر آج آنے میں اسے دیر ہوئی ہے، یا اللہ اس کو سلامت رکھنا، یا اللہ حوادثات زمانہ سے حفاظت و صیانت فرمانا۔ رات کے 2 بجے بھی تو نے دروازے پہ دستک دی ہے، قسم وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے بھی تو نے دروازے پہ دستک دی ہے، یا تو اندر سے باپ کی آواز آئی ہے یا ماں کی آواز آئی ہے، گھر میں بیوی بچے سب موجود ہیں، لیکن بیوی سو گئی انتظار کرتے کرتے، تیرے بچے سو گئے تیرا انتظار کرتے کرتے، جو تیرے لیے پوری رات نہ سویا وہ تیرا باپ تھا، جو تیرے لیے پوری رات نہ سوئی وہ تیری ماں تھی۔ دروازہ کھولا، ماں نے آگے بڑھ کے سینے لگا لیا، باپ نے سینے سے چمٹا لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ وہ یاد رکھنا ایک شاعر نے کہا تھا، قیامت جیسا اس کے دل پر منظر ٹوٹ جاتا ہے کہ رشتہ جس کی بیٹی کا بھی جڑ کے ٹوٹ جاتا ہے۔ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی، صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی، دولت سکون چین سب مجھ پہ وار دی۔ ایک رات میں نے کیا کہا، طبیعت خراب کر سکتا تو باپ کا کھا کے اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی توجہ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حکم، اپنا حق ذکر کیا، اس کے فوراً بعد والدین ماں ابا کے ذکر کو، حق کو ذکر کیا۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ کسی اور کے بھی حق کو بیان کیا جا سکتا تھا، نماز کو مطلب کیا ہے، روزے کو بیان کیا جا سکتا تھا، حج کو بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ اکبر اللہ نے نماز کے فوراً بعد روزے کا ذکر نہ کیا، حج کا ذکر نہ کیا، زکوٰۃ کا ذکر نہ کیا، بلکہ اپنے حق سے متصلاً اگر ذکر کیا تو باپ کا ذکر کیا، اپنے حق کے بعد اگر ذکر کیا تو تیری ماں کا ذکر کیا۔ کیا مطلب؟ کان کھول کر کے سنیے، انسان کے وجود کے 2 سبب ہیں۔ ہم جو دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک سبب وہ سبب حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ اس نے کن فرمایا تو ہم پیدا ہو گئے، لیکن ڈائریکٹ اللہ نے پیدا نہیں کیا، کوئی آسمان سے ڈائریکٹلی زمین پر نہیں اترا، بلکہ اللہ نے سبب ایک باپ کو
بنایا، سبب ماں کو بنایا. پہلا سبب باپ بنا. ہم باپ کی صلب میں تھے اور باپ کی صلب سے منتقل ہو کر کے ایک دن ماں کے شکم میں آ گئے، ماں کے رحم میں آ گئے. 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہے. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا. جیسے حضرت آدم صفی اللہ کو نہ ان کے باپ ہیں نہ ان کی ماں ہے، اللہ چاہتا تو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم کے شکم سے پیدا کیا. لیکن رب کی شان دیکھو، رب نے ہمیں بغیر ماں باپ کے پیدا نہ کیا بلکہ ذریعہ باپ کو بنایا، ماں کو ذریعہ بنایا. 9 مہینہ ماں کے شکم میں رہے، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. اس کے بعد ہم دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو پہلا سبب اللہ ہے، وہ سبب حقیقی ہے. دوسرے سبب ماں باپ ہے، وہ سبب ظاہری ہے. اس لیے اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کیا، اس کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا. کیا بات ہے، واہ، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین. واہ. وبالوالدین تثنیہ کا صیغہ ہے. یہ نہیں کہا کہ وبالوالد کہ صرف باپ سے کام چلے گا، باپ کی فرما برداری کر لو ماں کو چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں. نہ یہ کہا وبالوالدہ کہ ماں کو پکڑ لو باپ کو چھوڑ دو. ماں کو پکڑ کے باپ کو چھوڑنے سے بھی کام نہیں چلے گا اور باپ کو پکڑ کے ماں کو نظر انداز کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا. دونوں کی فرما برداری کرو، دونوں کی اطاعت کرو، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو کام چلے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا کام چلے گا سنو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، غریب نواز کی محبت میں ایسے چپک کے بیٹھ جاؤ کرسیوں سے جیسے غریب نواز نے راجہ کے اونٹوں کو چپک دیا تھا، ہے نہیں؟ ایسے ہی چپک کے بیٹھ جاؤ. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ نے یہ پاور ہمارے نبی کو دیا ہے، وہ ہمارے نبی دیکھتے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضور دعائیں کرتے ہیں اپنی قبر شریف میں، گنبد خضرا میں حضور دعائیں کرتے ہیں اپنے امتیوں کے لیے. اور حضور کی دعا، حضور نے ایک دعا کو تو بچا کر کے رکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس دعا کو میدان محشر میں اللہ سے کروں گا، یا اللہ جو دعا تو نے مجھے مانگنے کا اختیار دیا تھا اس دعا کو میں آج تجھ سے مانگتا ہوں، میرے مولا اس دعا کی برکت سے میری امت کو بخش دے. حضور کتنا روتے تھے ہمارے لیے، راتوں کو روتے تھے حضور. اللہ اکبر کبیرہ. سر سجدے میں ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، قیام میں ہیں، پنڈلیاں متورم ہو گئی. پوری رات کے سجدے، پوری رات کھڑے رہنا. حضرت فاطمہ الزہرا ایک سجدے میں رات ختم ہو جاتی، فاطمہ کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا. حضور میرے آقا علیہ السلام کی حضور کی پیاری شہزادی مخدومہ کائنات فاطمہ، مہر مشہور ہے 400 مسقال سکہ چاندی. لیکن ایک روایت یہ بھی ہے جب حضور نے پوچھا فاطمہ کتنا مہر تمہارا متعین کیا جائے تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا بابا جان میرا مہر آپ کی گنہگار امت کی بخشش متعین کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. سوچو تو صحیح، حضرت فاطمہ الزہرا کی اتنی لمبی عبادتیں اپنے والد کی گنہگار امت کی بخشش کے لیے تھی. حضرت امام حسن فرماتے میں نے مسجد بیت میں جہاں میری والدہ اللہ اکبر مکان میں نماز پڑھتی تھی، جائے نماز بچھاتی تھی، میں نے مسجد بیت میں گھر کی مسجد میں حضرت فاطمہ الزہرا اپنی پیاری امی جان کو جب بھی دعا مانگتے دیکھا تو نانا کی امت کے لیے مانگتے دیکھا. کبھی اپنے لیے دعا مانگتی نہیں تھی، جب بھی زبان کھلتی تھی لب ہلتے تھے جنبش دیتی تھی تو کیا کہتی تھی یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کیا آج ہم ان کے والد کے، آج ہم ان کے نبی، ہم اپنے نبی کے نام پہ، ان کے ابو جان کے نام پہ آج کی رات نہیں بیٹھ سکتے؟
اونچا بولو. ایک رات نہیں ہزاروں راتیں حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا جان کے نام پہ قربان. ہم تو کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ کروڑ جہاں بھی ہوتے وہ بھی آپ کے نام پہ قربان کر دیے جاتے. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. آواز آئے گی تو محمد کا ہو گیا زمانہ تیرا ہو گیا, تو ان کا نہ ہوا تو تیرا دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے, نہ آخرت میں تیرا حصہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, امام نے کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا بریلی شریف کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قلم اٹھاتے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک, زمین و فلک سما کو سمک, مسک کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن چمن میں سمن, سمن میں پھبن پھبن میں دلہن, سزائے محن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. میرے نوجوان ساتھیوں اٹھ کے نہ جاؤ یہ ایسی مبارک رات میں, بتاؤ اٹھ کے کہاں جاؤ گے. بستر روزانہ ملیں گے, حضور کی محفل روزانہ نہیں ملے گی. اللہ کی قسم یہ محفل چھوڑ کے جاؤ گے تو پوری زندگی پچھتاؤ گے. بیٹھ جاؤ آج کی رات حضور کی محبت پہ قربان کر دو, گھر کی فکر چھوڑ دو, بستر کو طلاق دے دو, آرام کو چھوڑ دو, اور اس طرح کہو جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی. بیٹھ جاؤ سب کچھ بھول جاؤ. دیکھو میں بیٹھنے کو کہہ رہا ہوں, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. ایک پاگل چھت پہ چڑھ گیا, ایک چھوٹے سے بچے کو لے گیا, اوپر سے جا کے بولا نیچے کو پھینکوں گا. لوگوں نے کہا یار مٹھائی کھا لینا, پیسے لے لینا, بچے کو کیوں پھینک رہا ہے. تو دوسرا بھی اسی کی طرح اس کا بھائی آ گیا, وہ بھی پاگل تھا, پاگل پاگل کو پہچانتا ہے. وہ ایک چھوٹا سا بلیٹ لے کر کے آیا, آدھا بلیٹ تھا ہاف. اس نے کہا یا تو سیدھی جن پیروں سے گیا اسی راستے سے واپس بچے کو لے کر کے نیچے آ جا. بولے اگر نہ آیا ہوں تو کیا کرے گا. اس نے کہا دیکھ اسی ٹوٹے ہوئے بلیٹ سے اس بلڈنگ کو کاٹ کے گرا دوں گا. بولے بھائی یہ بلڈنگ مت کاٹ کے گرا, میں نیچے کو آ رہی ہوں. عجیب معاملہ ہے. میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ, وہ سمجھ رہے کہ چلے جاؤ. الٹا سمجھتے ہیں, الٹی ہی چال چلتے ہیں. دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. تھوڑا سا یہ جو ٹریول ہے نا ماسٹر صاحب, اس کو تھوڑا سا آپ ہلکا کر دیجئے. بہت اچھا تاج ساؤنڈ بہت اچھا بول رہا ماشاءاللہ. تو یہ ٹریول ہلکا, بیس تھوڑا سا بڑھا کر کے رکھیں, ٹریول ختم نہ کریں, ہلکا کر دیں تاکہ ان کی سمجھ میں بات آنی چاہیے. اللہ آپ کے ساؤنڈ میں برکتیں عطا فرمائے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور پھیر لیا, گئے ہوئے دن وہ عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. سباب و چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تھوڑا سا بول دو, رضا کی زبان تمہارے لیے. حضرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اور تم اللہ کی عبادت کرو, اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ اکبر. اللہ کا کتنا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. سبحان اللہ. اس نے ہمیں اپنے اللہ اکبر عبادت کرنے کے لائق بنایا. ہم اس کی عبادت کرتے, اللہ مطالبہ کرتا. ایک دو جگہ نہیں, قرآن مقدس میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز
نماز کا مطالبہ کیا، اپنی عبادت کا مطالبہ کیا، میرے بندو میری عبادت کرو، میرے بندو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ لیکن آج بندہ ہر جگہ جھکتا ہے، وجہ یہ ہے یہ جو ہر جگہ جھک رہا ہے اس لیے جھک رہا ہے، یہ جو ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے اس وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے، یہ جو ہر جگہ برباد ہو رہا ہے اس وجہ سے برباد ہو رہا ہے، اس جگہ سے ہر در پہ جھک رہا ہے، جس جگہ اس کو جھکنا چاہیے تھا وہاں جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، اللہ تجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آج میری قوم کے نوجوان ذرا اپنا خود بخود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا جواب دیں گے؟ 3 ٹائم کھاتے ہیں شکم شیر آسودہ ہو کر کے، من پسند غذائیں وہ کھاتے ہیں، اچھے سے اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر کے وہ کھانا کھاتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اس کھانے کا حق ادا نہیں کرتے، ایک بھی سجدہ نہیں کرتے، 8 دن میں صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولانا روم نے کہا تھا یہ زندگی کا مقصد نہیں بلکہ مقصد یہ ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی وہ ہے جس میں اللہ کی بندگی کی جائے، بغیر بندگی کے بغیر عبادت کے تو زندگی شرمندگی ہے۔ اگر شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو، اگر خجالت سے باہر آنا چاہتے ہو، اگر رسوائیوں سے نکلنا چاہتے ہو، اگر اللہ اکبر کبیرہ ضلالت کی دلدل سے باہر آنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کمر کس لو، اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے مینار سے اذان کی آواز بعد میں آئے، ٹائم ہو جائے تو دوڑتا ہوا اللہ کے گھر کی طرف چلا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج انسان کو دیکھتے نہیں ہو، بوڑھاپے سے پہلے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھاپا نہیں آیا ہے، کمر جھک گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، چاندی اتر کے آ گئی ہے، کمر جھک گئی ہے، چلا بھی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، ہم نے پوچھا اتنی جلدی کیسے کمزوری آ گئی، یہ ضعف کیسے آ گیا؟ کہا حضرت فکریں بڑی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے کہا نادان، اگر تو دنیا کی فکروں سے آزاد ہونا چاہتا ہے، دنیا کی فکروں سے خلاصی چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، چھٹکارا چاہتا ہے، کہنے لگا ہاں ہاں مولانا کوئی تعویذ دے دو، میں دنیا کی فکروں سے نکلنا چاہتا ہوں، یہ جو بڑھاپا آیا ہے یہ دنیا کی فکروں سے آیا ہے، یہ جو کمر جھک گئی ہے یہ دنیا کی فکروں سے آیا ہے۔ میں نے کہا اگر تو دنیا کی فکروں سے آزادی چاہتا ہے تو تعویذ دینا چاہتا ہوں، اور تعویذ بھی سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی تعویذ نہیں ہے۔ تو اپنے اوپر نماز کی فکر کو لازم کر لے، نماز کی برکت سے تو دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ واہ، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ امام عالی مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، تلوار کے سائے میں سجدے کیے ہیں، 3 دن بھوکے پیاسے رہ کے بھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے، اور ہم پیٹ بھر بھر کے یہاں تک بالکل مطلب کیا یہ جو مطلب کیا یہ نر کھرا ہے، یہاں تک ٹھوسنے کے بعد اللہ اکبر کبیر ڈکار تک ہم سے صحیح سے لی بھی نہیں جاتی۔ اتنا کھانے کے بعد بھی ہم کتنے فرمان ہیں، ہم کتنے مطلب کیا ہے اللہ اکبر گرے ہوئے انسان ہیں۔ وہ رب ہمیں روزی دیتا ہے، وہ رب ہمیں کھلاتا ہے، ہم اسی کی عبادت کے لیے تیار نہیں۔ حضرات گرامی، میرا موضوع عبادت کا نہیں، نماز کا نہیں، بلکہ میں آپ کو کیا دینا چاہتا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، بس میں نے اشارتاً آپ سے کہنا چاہتا ہوں نماز پڑھیے، ورنہ نماز پہ میں احادیث پیش کروں، اقوال بزرگان دین پیش کروں، بہت ٹائم درکار ہے۔ ہندوستان کے بڑے اچھے شعراء یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو آپ حضرات کو سننا ہے، اس لیے میں اپنے سفر کو زیادہ لمبا کرنا نہیں چاہتا، شورٹ میں بات کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے، جن کو جانا تھا وہ جا چکے ہیں، اور جن کو جانا نہیں تھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے خوشی ہے انشاءاللہ، میں آپ سے یہی امید رکھ کر کے تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آپ اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ اب آپ حضرات توجہ فرما لیجئے، حضرات اپنے بزرگان دین کے
اقوال سنے. سرکار غوث اعظم جن کی 11ویں شریف ہر مہینے ہم مناتے ہیں، فرماتے بے نمازی جب مرتا ہے تو پیاسا مرتا ہے، اچانک موت کا شکار ہوتا ہے. بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے. سلطان باہو بہت بڑے تصوف کے امام ہیں، کہتے بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. شیخ سعدی فرماتے بے نمازی کو ادھار نہ دو، جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرضہ کیسے واپس کرے گا. امام مالک فرماتے بے نمازی کا مذہب اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن آج جس کو دیکھو اللہ اکبر بالکل اسے شرم نہ آتے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، پھر بھی کہتا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا. اور میں نے کہا غوث پاک کا دامن تیرے ہاتھ میں ہوتا تو تو بے نمازی نہیں بلکہ تو نمازی ہوتا. غریب نواز کا دامن تیرے ہاتھ میں ہوتا تو تو بے نمازی نہیں، اونچا بولو نمازی ہوتا ہوا تو نظر آتا. عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا آگے بڑھتا ہوں. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. حضرات ایک مقام پر رب نے یہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. اگر تو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے، یعنی تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک، تو انہیں اف تک نہ کہنا. میں یہاں پہ توجہ چاہتا ہوں، رب نے فرمایا بڑھاپے کو ماں باپ پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہنا، ان کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. میں پوچھنا چاہتا ہوں رب نے قرآن مقدس میں بڑھاپے کا ذکر کیا، کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے باپ جوان ہو تو اس کی نافرمانی کی جائے؟ جب باپ جوان ہو تو باپ کی اطاعت نہ کی جائے؟ یہاں پہ بڑھاپے کا ذکر کیا گیا. باپ بوڑھا ہو، ماں بوڑھی ہو تو اس کی فرما برداری کی جائے. اگر ماں جوان ہے تو بیٹا اس کی فرما برداری نہ کرے. اگر باپ جوان ہو تو بیٹا اس کی فرما برداری نہ کرے. نانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے، غور سے سنیے، دیکھیے جب باپ جوان ہوتا ہے تو باپ کماتا ہے، بیٹا کھاتا ہے. لیکن جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو بیٹا کماتا ہے اور باپ بیٹھ کر کے کھاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، جب تیرا باپ بوڑھا ہو جائے اور تو کمانے لگے، سن شعور کو پہنچ جائے، تو اللہ اکبر اپنے باپ کو کھلائے. تو باپ کو کھلا کے بھی اس کو اف نہ کہنا، باپ کو کھلا کے بھی گھر سے نہ نکالنا، باپ کو کھلا کے آنکھیں نہ دکھانا، باپ کو کھلا کے گھر سے دھکا دے کے باہر نہ کرنا. اور کان کھول کر کے سن لے، تو جب باپ کو کھلا کر کے اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا تو جوانی میں جب تیرا باپ ہے، باپ کھلاتا ہے، تو کھاتا ہے، جب کھلا کے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا تو باپ کا کھا کے اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ اب آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی توجہ اور کرنے کی ضرورت ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حکم، اپنا حق ذکر کیا، اس کے فوراً بعد والدین، ماں ابا کے ذکر کو، حق کو ذکر کیا. کیا مطلب؟ یہاں پہ کسی اور کے بھی حق کو بیان کیا جا سکتا تھا، نماز کو مطلب کیا ہے، روزے کو بیان کیا جا سکتا تھا، حج کو بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ اکبر اللہ نے نماز کے فوراً بعد روزے کا ذکر نہ کیا، حج کا ذکر نہ کیا، زکوٰۃ کا ذکر نہ کیا، بلکہ اپنے حق سے متصلاً اگر ذکر کیا تو باپ کا ذکر کیا، اپنے حق کے بعد اگر ذکر کیا تو تیری ماں کا ذکر کیا. کیا مطلب؟ کان کھول کر کے سنیے. انسان کے وجود کے دو سبب ہیں. ہم جو دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک سبب وہ سبب حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ اس نے کن فرمایا تو ہم پیدا ہو گئے. لیکن ڈائریکٹ اللہ نے پیدا نہیں کیا، کوئی آسمان سے ڈائریکٹلی زمین پر نہیں اترا، بلکہ اللہ نے سبب ایک باپ کو بنایا، سبب ماں کو بنایا. پہلا سبب باپ بنا، ہم باپ کی صلب میں تھے اور باپ کی صلب سے منتقل ہو کر کے ایک دن ماں کے شکم میں آ گئے، ماں کے رحم میں آ گئے، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہے. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا. جیسے حضرت آدم صفی اللہ کو نہ ان کے باپ ہیں نہ ان کی ماں ہے، اللہ چاہتا تو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا. حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم کے شکم سے پیدا کیا، لیکن رب کی شان دیکھو، رب نے ہمیں بغیر ماں باپ کے پیدا نہ کیا بلکہ ذریعہ باپ کو بنایا، ماں کو ذریعہ بنایا۔ 9 مہینہ ماں کے شکم میں رہے، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو پہلا سبب اللہ ہے، وہ سبب حقیقی ہے، دوسرے سبب ماں باپ ہے، وہ سبب ظاہری ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کیا، اس کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ کیا بات ہے، واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، واہ۔ وبالوالدین تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا کہ وبالوالد کہ صرف باپ سے کام چلے گا، باپ کی فرما برداری کر لو، ماں کو چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں۔ نہ یہ کہا وبالوالدہ کہ ماں کو پکڑ لو باپ کو چھوڑ دو، ماں کو پکڑ کے باپ کو چھوڑنے سے بھی کام نہیں چلے گا، اور باپ کو پکڑ کے ماں کو نظر انداز کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ دونوں کی فرما برداری کرو، دونوں کی اطاعت کرو، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو کام چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا کام چلے گا سنو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بولو جنت کہاں ہے؟ ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ کے باپ کیا ہے؟ تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ یعنی جس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے باپ کو ناراض کر دیا اس نے خدا کو ناراض کر دیا۔ اگر تم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے باپ کو راضی کرنا پڑے گا، اگر خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے باپ کی رضا کو حاصل کرنا پڑے گا۔ تیرا باپ تجھ سے راضی ہوگا تو عرش کا مالک بھی راضی ہوگا، اور اگر باپ ہی ناراض ہوگا اللہ اکبر کبیرہ تو عرش کا مالک بھی ناراض ہو جائے گا۔ اور نوجوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کون سا ایسا نوجوان ہے جو اللہ اکبر کعبے کا طواف کرنا نہیں چاہتا، بعد انتقال جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ جیتے جی اسے خانہ کعبے کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے، اللہ اکبر بعد انتقال اسے جنت مل جائے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، لیکن میں آپ کو جھنجھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، ایک خانہ کعبے کی زیارت کی تمنا کا اللہ اکبر کبیرہ شرف حاصل کرنے کی تمنا اپنے دل میں پالنے والے، بعد انتقال جنت میں جانے کی تمنا دل میں رکھنے والے، اگر تیرا باپ زندہ ہے تو تیرا کعبہ تیرے گھر میں ہے، اگر تیری ماں زندہ ہے تو تیری جنت تیرے گھر میں ہے۔ اور میں تو ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جیسے پوری کائنات میں نہ دوسرا باپ ہے، اللہ اکبر، پوری کائنات میں نہ دوسرا مکہ ہے نہ دوسرا مدینہ ہے، اسی طرح پوری کائنات میں نہ دوسرا باپ ہے نہ دوسری ماں ہے۔ یاد رکھنا قسم خدا کی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ وہ ہے جب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے باپ کے اٹھے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، باپ کی دعا اللہ اولاد کے حق میں پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ۔ قبول فرما لیتا ہے۔ جن کے چکر میں ہم اور آپ منشمہ پڑے ہیں، جن کی خدمتوں کے چکر میں ہم پڑے ہیں، ان کی قبول ہوگی یا نہ ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جن کے لیے ہماری جیبوں میں لفافے ہیں 5-5 ہزار کے، پیر صاحب کو میں لفافہ بھی دوں گا، دسترخوان پہ کھانا بھی کھلاؤں گا، مرغا مسلم سب چن کر کے رکھ دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا جس باپ کو تو نے نظر انداز کیا ہے وہ پیر تیرے لیے جنت کا دروازہ نہیں ہے، یہ باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ یہ اگر ناراض ہو گیا کتنی ہی عبادت کر لینا، جب تک باپ راضی نہیں ہوگا جنت کا دروازہ نہیں کھلے، جنت کا دروازہ نہیں کھلے۔
کتنے بدبخت ہیں وہ جس کو دیکھو بولے مولانا میں نے 5 عمرے کر لی، میں نے 2 حج کر لی، اور کتنا نادان ہے تو 5 عمرے کرنے والے۔ جب جستجو تیری کی گئی، جب تحقیق تیری کی گئی تو پتا چلا، خبر ملی کہ تو نے اپنے باپ کو ناراض کر کے 5 سال سے رکھا ہے۔ باپ سے عید کے دن بھی تو سلام کرنے کو تیار نہیں، تو نے 5 سال سے ماں سے اللہ اکبر تعلقات بند کر دیے ہیں۔ اور تیرے اس عمرے سے تجھے کیا صلہ ملے گا، تیرے 2 حجوں سے تجھے کیا ملے گا؟ تو نے اپنے والدین کو ہی ناراض کر کے رکھا ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے۔ حضور کے روزے پہ جانے والے اللہ اکبر کیا ہے تو؟ اپنا منہ تو ذرا آئینے میں دیکھنا، بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے جانے والا حضور کے مزار تک تو جاتا ہے، حضور کے دل تک نہیں جاتا۔ حضور کے دل میں وہی نوجوان جاتے ہیں، وہی حضور کے عاشق جاتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کے اس سفر پہ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کی نافرمانی کر کے تو کتنے ہی طواف کر لینا، اور یاد رکھنا تیرا ایک حج بھی، تیرا ایک عمرہ بھی، تیرے ایک سجدہ بھی، سارے حج سارے عمرے مسترد کر دیے جائیں گے، ساری نمازیں رد کر دی جائیں گے اگر تو نے اپنی ماں باپ کو ناراض کر کے رکھا ہے۔ آج کے میری قوم کے نوجوان اللہ اکبر کبیرہ، ان پہ مغربی تہذیب کتنی غالب آ گئی، فلمی ڈرامے دیکھ دیکھ کر کے یہ زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ممبئی کے گندے ہیرو کو دیکھ کر کے زندگی گزار دے والو، تمہیں کامیابی ملے گی ان کے پیچھے چلنے سے۔ کتنے نادان ہو تم کتنے بے وقوف بن گئے، تم نے ان کو اپنا ہیرو تسلیم کیا۔ تم تو بے سہارا نہ تھے، تم تو بغیر ہیرو کے نہ تھے۔ کبھی تم نے دیکھا تمہارے دامن میں کیسے کیسے نایاب ہیرے تھے، کیسے ہیرو تھے؟ ارے تمہارے دامن میں تو ابو بکر صدیق جیسا ہیرو تھا، تمہارے پاس تو عمر ابن خطاب فاروق اعظم جیسا ہیرو تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی روش کو چھوڑ دو، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کی روش کو اختیار کر لو، عمر فاروق اعظم کی روش کو اختیار کر لو۔ دنیا میں بھی کامیابی، بعد مرنے کی بھی انشاءاللہ تمہیں کامیابی ضرور ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کر رہا تھا نوجوانوں، کتنے میری قوم کے نوجوان ایسے ہیں جو آج ماں باپ کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور ماں باپ سے تلخ باتیں کرنے والے، ماں باپ کو اپنی گفتگو سے تکلیف دینے والے۔ یہ زخم تلواروں سے نہیں، زبان سے بھی زخم لگتے ہیں۔ تلواروں سے دیے زخم مرہم و پٹی سے بھر جاتے ہیں، پر ہو جاتے ہیں۔ زبان سے جو اللہ اکبر زخم دیے جاتے ہیں، اس کی کوئی پٹی اور کوئی مرہم سے اس کو پر نہیں کیا جا سکتا، ان زخموں کو نہیں بھرا جا سکتا۔ آج باپ کے دل پہ تم نشتر مارتے ہو، باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو۔ جب ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، باپ کا دل پھٹ جاتا ہے۔ وہ باپ سے کہنے والے کچھ نہ کیا، تیرے باپ نے تیرے لیے بڑی قربانیوں کو دیا ہے۔ جس دن تو پیدا ہوا تھا، سب سے پہلی خوشی اگر کسی کو ہوئی تھی تو تیرے باپ کو ہوئی تھی، تیری ماں کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ اکبر لوگوں کو خوشیاں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تیری پیدائش پہ اگر خوشی ملی تھی، تیرے باپ کو ملی تھی، تیری ماں کو ملی تھی۔ تیرے باپ نے اللہ اکبر کتنی قربانیوں کو دیا۔ اسکول والوں کو اتوار میں سنڈے میں چھٹی پاتے دیکھا، مدرسے والوں کو اللہ اکبر جمعے کے دن چھٹی پاتے دیکھا۔ کبھی تو نے اپنے باپ کی بھی چھٹی کو دیکھا؟ اللہ اکبر پورا ہفتے اللہ اکبر جانوروں کی طرح محنت کرتا رہا، صبح کو نکلتا تھا، شام میں آتا تھا، اوور ٹائم کام بھی کرتا تھا، دیوانوں کی طرح پھٹے کپڑے پہن کے۔ اللہ اکبر اس کی یہ تمنا تھی چند پیسے اکٹھے ہو جائیں، پورے وقت میں میرے بچوں کے کام آئیں گے۔ اور یاد رکھنا، اگر باپ تیرا بوڑھا بھی ہو گیا ہے، اس سے اللہ اکبر اس کو نظر انداز نہ کرنا، اپنے باپ کی خدمت کرنا، اس لیے کہ تیرے باپ نے تیری خدمت کی تھی۔ کیسی خدمت کی تھی؟ وہ باپ ہی تو تھا جو محنت اور مزدوری کر کے لا کے اللہ اکبر تجھے کھلاتا تھا، ماں تو گھر میں بیٹھی رہتی تھی، وہ باپ تھا۔ یاد رکھنا، اللہ اکبر کبھی
کبیرہ آٹا رائس باپ لاتا تھا اور ماں روٹیاں بناتی تھی، اسکول پڑھنے کے لیے جاتا تھا، بستہ بیگ اٹھا کر کے ماں دیتی تھی، جو کتابوں کا انتظام کرتا تھا وہ باپ ہوتا تھا، جو روٹی کا انتظام کرتا تھا وہ باپ ہوتا تھا، جو کپڑوں کا انتظام کرتا تھا وہ باپ ہوتا تھا۔ دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ باپ بوڑھا ہے تو باپ کی خدمت کیا کر، اپنے باپ کے پاس بیٹھا کر، اللہ اکبر، تیرا باپ تیرا انتظار کرتا ہے، تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو کہتا باپ کو محبت نہیں۔ یاد رکھنا جب تو سفر پہ نکلتا ہے، تجھے آنے میں دیر ہو جائے، سب کو نیند آ جاتی ہے، لیکن جو بستر پہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے وہ تیرا باپ ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے راتوں کی تنہائیوں میں، تاریکیوں میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرا نور نظر، میرا لخت جگر، آج آنے میں اسے دیر ہوئی ہے، یا اللہ اس کو سلامت رکھنا، یا اللہ حوادثات زمانہ سے حفاظت و صیانت فرمانا۔ رات کے 2 بجے بھی تو نے دروازے پہ دستک دی ہے، قسم وحدہ لا شریک کی، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ رات کے 2 بجے 3 بجے بھی تو نے دروازے پہ دستک دی ہے، یا تو اندر سے باپ کی آواز آئی ہے یا ماں کی آواز آئی ہے، گھر میں بیوی بچے سب موجود ہیں، لیکن بیوی سو گئی انتظار کرتے کرتے، تیرے بچے سو گئے تیرا انتظار کرتے کرتے، جو تیرے لیے پوری رات نہ سویا وہ تیرا باپ تھا، جو تیرے لیے پوری رات نہ سوئی وہ تیری ماں تھی۔ دروازہ کھولا، ماں نے آگے بڑھ کے سینے لگا لیا، باپ نے سینے سے چمٹا لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ وہ یاد رکھنا، ایک شاعر نے کہا تھا، قیامت جیسا اس کے دل پر منظر ٹوٹ جاتا ہے کہ رشتہ جس کی بیٹی کا بھی جڑ کے ٹوٹ جاتا ہے۔ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ صدقہ بھی دے دیا ہے، نظر بھی اتار دی، صدقہ بھی دے دیا ہے، نظر بھی اتار دی، دولت سکون چین سب مجھ پہ وار دی۔ ایک رات میں نے کیا کہا، طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ واہ واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ ماں اور بیوی کا فرق، جس کے لیے آپ ماں کو چھوڑ رہے ہو، حضرات گرامی، آپ کی بیوی نے آپ کو اس وقت پسند کیا، آپ سے اس وقت محبت کی جب آپ نے اس کے خرچوں کو برداشت کیا، اس کی خواہشات کی تکمیل آپ کی وجہ سے ہوتی رہی تو آپ سکسیز ہیں، آپ ایک اچھے شوہر ہیں۔ لیکن جب آپ اس کی خواہشات کو پورا نہ کر سکے تو آپ سے زیادہ بیکار کوئی ہسبینڈ نہیں، آپ سے زیادہ بیکار کوئی شوہر نہیں۔ آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر کے چلی گئی، اور یاد رکھنا ماں کی قربانیاں بھی تو ہیں۔ ماں نے کبھی تجھ سے پیسہ مانگا ان قربانیوں کا؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھا، کہا اللہ مجھے وہ قرضہ، اللہ اکبر، جو احسان میں نے تجھ پہ کیا، اللہ وہ احسان کا پیسہ مجھے دے، اس بدلے کا پیسہ مجھے دے۔ ماں نے بدلہ نہ مانگا، ماں نے 2.5 سال تک تجھے اللہ اکبر دودھ پلایا، خون جگر پلایا، ماں نے کبھی بدلہ مانگا؟ نہ مانگا۔ تو نے ماں کے بستر پہ پیشاب پخانہ کر کے بولو براس کر کے اللہ اکبر نہ پاک کیا، ماں نے الکس نہ کیا، ماں نے اسی وقت اس کو صاف کیا۔ اللہ اکبر، گیلے بستر پہ ماں سو رہی ہے، تجھے سینے سلا رہی ہے، لال کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، لال کی پسلیاں نمونیا نہ ہو جائے، پسلیاں نہ چل جائیں، یہ ماں ہے، ذرا یاد کر قسم خدا کی۔ اس کے باوجود بھی تجھ سے کبھی بدلہ نہیں مانگتی، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ لیکن کتنا ستم کرتے ہیں آج نوجوان اپنے ماں باپ پہ۔ باپ نے پالا دیوانوں کی طرح، باپ نے بچے
بچے کی پرورش کی نوکروں کی طرح خادم بن کے باپ نے بیٹے کو پالا. اللہ اکبر کبیرہ. ماں اس کی پرورش کر رہی ہے. یہ میری گلک ہے گلک, یہ میرا اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ. اللہ اکبر. جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی, بیٹا جوان ہوگا, بڑھاپے کی لاٹھی یا سہارا بنے گا. ماں کو کیا پتا تھا اس پر سسرال کا قبضہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو سسرال والوں کی لاٹھی ہے. باپ کو کیا معلوم تھا پرورش میں کروں گا, نوکروں کی طرح میں پالوں گا, لیکن اس پہ قبضہ اللہ اکبر کسی اور کا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, حالات یہ ہیں. ہمیں کامیاب دیکھنے کے لیے ماں نے زیور بیچا, ہمیں کامیاب دیکھنے کے لیے باپ نے زمین کو گروی رکھ دیا, لیکن جب ہم کامیاب ہوئے سب سے پہلے باپ کو ہم نے چھوڑا, سب سے پہلے ماں کو ہم نے چھوڑا. ایک شاعر نے کہا تھا, دیا ابا نے ایک جھومر جو بیچ ڈالا تھا, خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بیچ ڈالا تھا. بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے, کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا. بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے, کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا, کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا. یہ تیرا باپ ہے, اس کی قدر کر لے. یاد رکھنا, اس سے جا کر کے معلوم کر جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے باپ کتنی شان والا ہوتا ہے. اس سے جا کر کے معلوم کرنا جس کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے ماں کی شان کیا ہوتی ہے. کسی نے کہا تھا باپ کی شان چھت کی طرح ہے, ماں کی شان چھتری کی طرح ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ چھت بڑی ہے یا چھتری بڑی ہے؟ تو آپ کہو گے چھت بڑی ہے. تو باپ کی شان چھت کی طرح ہے, اور جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو اللہ اکبر وہ بتائے گا باپ کے جانے کے بعد باپ کی کتنی کمی محسوس ہوتی ہے. ماں کے جانے کے بعد کوئی دعائیں دینے والا نہیں رہ جاتا, اور باپ کے جانے کے بعد کوئی سہارا دینے والا نہیں رہ جاتا. اے زیا, ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر. اے زیا, ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر. باپ بوڑھا ہے, جب جوان تھا کما کے لاتا تھا, تجھے باپ اچھا لگتا تھا. آج باپ سے کمایا نہیں جاتا, آج باپ کا جسم کمزور پڑ گیا. اللہ اکبر. باپ تجھے برا لگتا ہے. اور یاد رکھنا, بوڑھا باپ گھر میں بیٹھا ہے, بوڑھی ماں گھر میں بیٹھی ہے. اس کی مثال اس پیڑ کی طرح ہے, اس درخت شجر کی طرح ہے جو پھل نابید ہے, لیکن اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو دھوپ سے بچاتا ہے, ٹھنڈ دیتا ہے. ایسی ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر. دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک شاعر نے کہا تھا, اپنی ماں کے انتقال کے بعد ٹھنڈا کھانا کھا لیتا ہو, گندا کپڑا پا لیتا ہو, غصہ سارا پی جاتا ہو. اللہ اکبر. ہر غصہ سارا پی جاتا ہو, ہر دکھ پہ لفظی جاتا ہو. ماں کے جانے کے بعد کیسے کیسے دکھ آتے ہیں. ماں کا انتقال ہو گیا, بڑے بھائی کی شادی ہو گئی, بھابی کھانا بنا کر کے دیتی تھی. جب بٹوارے کا نمبر آیا, 3 بیگھے زمین, کہا 1 بیگھے میرے نام پہ, 1 بیگھے چھوٹو تیرے نام پہ, اور 1 بیگھے تیری بھابی کے نام پہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا تھا, بھائی بھابی کو کیوں دی جا رہی ہے؟ 1.5 بیگھہ دونوں کی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یہ تو باپ کی زمین ہے, دونوں کے آدھی آدھی ہونی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. بھابی نے کہا تھا, بھول گیا دیور تو میرے احسانوں کو, میں نے تجھے اللہ اکبر کھانا بنا کر کے دیا ہے, تیرے کپڑوں کو دھو کر کے تجھے دیا ہے. اللہ اکبر. دیور نے کہا تھا, وہ بھابی تم بھی بھول گئی, جو میں کما کر کے لاتا تھا میں تمہارے ہاتھ پر رکھتا تھا. ماں ہوتی تو ماں کو دیتا, ماں کھانا بھی کھلاتی, ماں کپڑے بھی دھوتی, ماں سینے بھی لگاتی, کبھی تانا بھی نہ دیتی. لیکن تم تو اللہ اکبر کمائی رکھنے کے بعد بھی تانا بھی دیتی ہو, میرے حصے کی زمین پہ قبضہ بھی کرنا چاہتی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اپنے اللہ اکبر شوہر سے ملی, شوہر کو ورغلا دیا, کہا بٹوارہ روک دیجئے, تھوڑی ٹائم کے لیے موقوف کر دیجئے. بھائی نے کہا چھوٹو بعد میں بٹوارہ ہوگا, رشتہ دار آئیں گے. چند دن گزرے تھے, بی بی نے اتنا چڑھایا, بڑا بھائی جو چھوٹے بھائی کے لیے باپ کی طرح تھا, ارے باپ نہ ہو تو بھائی کو, بڑے بھائی کو, چھوٹے بھائیوں کو باپ کا پیار دینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے میں کماتا تھا تم کھاتے تھے. وہ ممکن ہے رب تبارک و تعالی جو تجھے روزی دیتا تھا تیرے بھائی کی وجہ سے دیتا تھا. تیرا بھائی گلیوں میں کھیلتا تھا, تیرا بھائی گھر میں رہتا تھا, نصیب اس کا ہوتا تھا, محنت دے
میری ہوتی تھی. اللہ اکبر. بی بی نے شوہر کو اتنا چڑھایا کہ ظالم بھائی اپنے بھائی کا قاتل بن گیا, راستے سے ہٹا دیا. میں کہنا چاہتا ہوں اور یاد رکھنا, ماں کے جانے کے بعد یہ دنیا والے جان بھی لے لیتے ہیں, قتل بھی کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. شاعر نے کہا تھا ٹھنڈا کھانا کھا لیتا ہوں, گندا کپڑا پا لیتا ہوں, غصہ سارا پی جاتا ہوں, ہر دکھ پہ لفظی جاتا ہوں, ساری باتیں سہ لیتا ہوں, ٹھنڈا ہو کے رہ لیتا ہوں, اب کسی سے کچھ نہیں کہنا, غم میں بھی ہیں ہنستے رہنا. ارے دیکھا زمانہ تو یہ مان گیا, اس حقیقت کو پہچان گیا, چندہ بھی ہے یہاں, سورج بھی, تیرے جیسا اجاگر کوئی نہیں. یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے, دنیا میں میری ماں کے برابر کوئی نہیں. اونچا بولو ماں کے نام پہ سبحان اللہ, اور مچل کے بولو سبحان اللہ. دنیا میں میری ماں کے برابر, ہاتھ اٹھا کے بول دو, سارا مجمع بول دو, دنیا میں میری ماں کے برابر. جس نے ماں کا دودھ پیا وہ بولے, اور جس نے ڈبے کا پیا ہو خاموش ہو کے اکڑ کے بیٹھا رہے. ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے. دنیا میں میری ماں کے برابر, دنیا میں میری ماں کے برابر کوئی نہیں. پیار کرتی نہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے ماں محبت نہیں کرتی, ماں محبت نہیں کرتی زمانے کے لیے, کسی لالچ نہ کسی غرض کو پانے کے لیے. بھابھی کھلاتی تھی زمین کے لالچ میں, لیکن وہ ماں ہے کسی لالچ نہ کسی غرض کو پانے کے لیے. بھوکی رہتی تھی بچوں کو کھلانے کے لیے, بھوکی رہتی تھی بچوں کو کھلانے کے لیے. فکر اولاد میں صبح مسا رہتی ہے, شب کو اٹھ اٹھ کر کے بچوں کو دعا دیتی ہے. گھر سے جاتا ہے کوئی تو دعا دیتی ہے, پیچھے دروازے کے خاموش کھڑی رہتی ہے. دیر ہو جائے تو مصلے کو بچھا دیتی ہے, دیر ہو جائے تو مصلے کو بچھا دیتی ہے. بڑی شان کی مالک ہے ماں, بڑی عظمتوں کی حامل ہے ماں. اس کی شان دیکھو, قدموں میں جنت ہے بیچاری انگوٹھا چھاپ, ہے بیچاری ان پڑھ, ہے بیچاری کپڑ, سگنیچر بھی نہیں کرتی, انگوٹھا لگاتی ہے. لیکن شان دیکھو, ان سے بڑی ہے جن کو لفافے دیتے ہو. شان دیکھو, ان سے بڑی ہے جن کو دسترخوان پہ بٹھا کر کے مرغے مٹن چکن کھلاتے ہو. وہ کبھی وقت ملا کر, فرصت مل جائے تو ماں کو بھی کھلایا کرو, ماں کے پاس بھی بیٹھا کرو. یاد رکھنا وہ عالم ہے, مفتی ہیں, قاضی, اللہ اکبر, قاضی ہیں, فقیہ ہیں, محدث ہیں, مان پڑے ہیں, لیکن شان یہ ہے قدموں میں تیری اس کے جنت ہے. فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے, فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے, وہ میری ماں ہے, میرے لیے سب سے بڑی ہے. زندہ باد. واہ, گھر سے جاؤ. یہ میں نے ندیم میں نے روکے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ یہ فیروز رہبر صاحب اشارہ سمجھ رہے ہیں. ہمارے عظمت بھائی نے پہلے ہی روک دیا تھا, اور ہم چاہتے تھے کہ آپ لوگ بولنے چاہیے. ایسا بھی ستم نہ کرو, نون اسٹاپ میں گفتگو کرتا رہو. جانا بھی ہے, ابھی واپسی بھی جانا ہے, تو کوئی مجمع سے اٹھ کر کے, یار کوئی کسی کا دل ہی نہیں پسیج رہا ماں باپ کی محبت میں. کوئی دیوانہ اٹھے نعرہ لگائے نا, ہو کوئی دیوانہ اٹھے نعرہ لگائے. حضرات, میں ایک وعدہ کرتا ہوں آپ سے, وعدہ لیتا ہوں آپ سے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ایمانداری سے بتانا ماں باپ کے نام پہ کون کون اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. ایمانداری سے ہاتھ اٹھانا. جان دینے تیار ہو ماں باپ؟ ارے یار, ان کی جان ہی ان کے صدقے ملی ہے. ہاتھ اٹھا کر رکھنا. ایک ہاتھ اٹھا رہے ہو, گڑبڑ ہے, شاید باپ سے یا ماں سے نہیں بول رہے ہو. جس کے دونوں اٹھ رہے ہیں وہ دونوں سے بات کرتا ہے, جس کا ایک اٹھ رہا لگتا ہے گڑبڑ ہے. اللہ سلامت رکھے. سب نے ماں کا دودھ پیا ہے, داڑھی سفید ہے نا, بالوں میں چاندی اتر کے آئی ہے, تم بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہو نا. ماں کے سامنے 50 سال کا ہو یا 15 سال کا ہو, بیٹا بیٹا ہی ہوتا. ہاتھ اٹھا کر کے رکھو. ماں کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟
اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیے میں نے پیچھے والوں سے کہا نہیں تھا، کتنے سمجھدار ہیں، پتہ تو انہیں بھی ہے نا کہ قسم خدا کی اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو یہ جلسہ ہمارا قبول ہو جائے گا، ماں باپ اگر راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ میں پیچھے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، پیچھے آگے والے ہاتھ نیچے کر لیں، میں پیچھے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ماں باپ کی محبت میں آپ 50 قدم پیچھے سے چل کے آگے آ جائیں، پیچھے سے چل کے، اگر واقعی آپ کو سچی محبت ہے۔ دیکھیے دکھلاوا تو سب کرتے ہیں، دکھلاوا سب کر دیتے ہیں، کہہ دیتے صاحب میں ماں باپ کے نام پہ جان بھی دے دوں گا۔ میں نے جان نہیں مانگی ہے، میں نے آپ سے آگا کا ٹائم مانگا، آگا کی کرسی پر آپ آ جائیے۔ اگر واقعی آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، آپ آگے آ کر کے بیٹھیں گے، آپ کے آگے بیٹھنے کی برکت سے آپ کی ماں کی عمر میں برکت ہو جائے گی۔ اور اگر اب آپ کی ماں انتقال کر گئی، اگر آپ کا باپ انتقال کر گیا، آپ آگے آ کر کے بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے آگے بیٹھنے کی برکتوں سے تمہارے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے۔ تو اگر ماں باپ نہیں ہیں ان کی مغفرت کرانے کے لیے میرے نوجوان ساتھیوں آگے آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں امید کرتا ہوں ان نوجوانوں سے ضرور آئیں گے، آ جاؤ میرے بھائی جلدی آ جاؤ، اور امید کرتا ہوں سامنے والوں سے بھی امید کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور آگے آ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیے ہمارے نوجوان بھائی آ رہے ہیں، انہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں ان کے لیے چل کر کے آ رہے ہیں۔ مشکل راہوں میں آسان سفر لگتا ہے، یہ سب ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرات اپنی جوانیاں قربان کر دو اپنے ماں باپ کے نام پہ۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہی کہتے ہو نا تم عورت کا ہاتھ کہنے والوں، کہتے ہو میری لائف کامیاب ہے اس میں میری بیوی کا ہاتھ ہے، او بیوی کا ہاتھ نہیں، بھول گئے اپنے باپ کی قربانیوں کو۔ ایک کامیاب مرد بیٹے کے پیچھے باپ کی پوری زندگی کی قربانیاں ہوا کرتی ہیں۔ باپ کتنی قربانیاں دیتا ہے، باپ سے سچا پیار کرو، ماں کو سینے لگا کر کے رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پہ سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو اللہ اکبر وہ اس کے ماں باپ کا ہے، عورت پہ سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ یا رسول اللہ میں اس مال سے کس کی خدمت کروں؟ آقا فرماتے اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر پوچھا فرمایا اپنی ماں کو کھلاؤ، پھر پوچھا فرمایا اپنی ماں کو کھلاؤ، چوتھی مرتبہ معلوم کیا میرے نبی نے فرمایا ثم ابو کا، اپنے باپ کو جا کر کے کھلاؤ، اپنے باپ کی خدمت کرو۔ آج سب کو کھلاتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، کبھی ماں باپ کو بھی لے کر کے جایا کرو، کبھی ماں باپ کو بھی ٹہلانے کے لیے لے کر کے جایا کرو، ماں باپ کی بھی خدمت کیا کرو۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنے والدین وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسانہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہیں اللہ نے مالدار بنایا ہے، پیسے والا بنایا ہے، اس پیسے سے کسی یتیم کا سہارا بنو۔ دو بیٹے آپ کے ہیں، تیسرا بیٹا کسی یتیم کو لے لو اور اس کی پرورش کرو۔ قسم خدا کی یتیم کی پرورش کرو گے، اللہ اس کی پرورش کی برکتوں سے تمہیں اللہ اکبر دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، بعد مرنے کے بھی کامیاب کرے گا۔ نسخہ دے کر کے جانا چاہتا ہو، اگر آپ سکسیس نہیں ہیں، آپ کا پیسہ بہت سارا ڈوب گیا ہے، اگر آپ بربادی سے باہر آنا چاہتے ہیں تو کسی اللہ اکبر کمزور کی مدد کر دو، کسی غریب کی جا کر کے مدد کر دو، کسی غریب بچی کی شادی میں مدد کر دو۔ حضرات میرے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے حضرت بہت زیادہ لوس ہوا، نقصان ہوا، میں بستی میں ٹہلا، میں نے دیکھا ایک اللہ اکبر غریب انسان ہے، اس کے گھر کی چھت نہیں پڑ، سارا اللہ اکبر کبیرہ اسٹیمیٹ لگایا، سیمنٹ کی بوریاں، سریا، تمام مطلب اسٹیمیٹ لگا کر کے وہ سارا سامان منگوا دیا، چھت پڑ گئی۔ وہ کہتے ہیں غریب کی چھت پڑوانی اللہ اکبر ہوا ہے، اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی مطلب یہ ہے برکتیں ہی برکتیں ہیں، جو لوس ہوا تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ، کسی غریب کی دعا لے کر کے دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رشتہ داروں میں جایا کرو۔ ایک انسان بہت زیادہ بیمار ہوا،
ڈاکٹر نے علاج کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، کینسر جیسی بھیانک بیماری میں مبتلا ہوا، ڈاکٹروں نے رپورٹ دیکھ کر کے منع کیا، ایک حکیم کے پاس پہنچا، اس نے مشورہ دیا کہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر لو، وہ رشتہ داروں میں مالدار گیا، اس نے جا کر کے دیکھا ایک غریب کو گرمی میں اس کے بچوں کو فریج میں ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، کسی کو فریج دیا، کسی کو واشنگ مشین دی، کسی کی چھت ڈلوا دی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کپڑا دیا، کسی کو اناج دیا، کسی کو پیسہ دیا، غریب رشتہ داروں کی دعائیں لے کر کے اگلے منتھ میں جب اس نے اللہ اکبر رپورٹیں کرائی ہیں، قسم خدا کی رپورٹ میں مرض کٹا نظر آ رہا تھا، وہی رپورٹ نارمل نظر آ رہی تھی۔ حکیم نے کہا تھا کہاں علاج کرایا ہے؟ کہا جو تم نے نسخہ دیا تھا اسی کو عملی جامہ پہنا کر کے آیا ہو، غریبوں کو بھول کے بیٹھا تھا، آج غریبوں کو سینے لگا کر کے آیا ہو، جہاں پہ دوائیں کام نہیں کرتی ہیں وہاں غریب رشتہ داروں کی دعائیں کام کیا کرتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولتوں کا منہ عزیزان ملت اسلامیہ ناجائز کاموں میں نہ کھولو، جائز کاموں میں کھولا کرو۔ سبحان اللہ۔ بس بات کو ختم کر رہا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَإِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یعنی پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے تب بھی اس کو تکلیف نہ دو۔ میرے آقا نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا کون نہیں ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم زمین والوں پہ رحم کریں، کرو مہربانی، تم اہل زمین پہ خدا مہرباں ہوگا، عرش بری پہ جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا آسمان والا بھی اس پہ رحم نہیں فرمایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ بس ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ مجھے میرے بھائی عظمت بھاگلپوری صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کو بلا لیا جائے، بیت المقدس قبلہ اول بھی آزاد ہو جائے۔ اب ذرا سنو کون عمر فاروق اعظم؟ آج دنیا کے بادشاہ ہیں۔ غریبوں کی بات آئی ہے نا، یتیموں کی بات آئی ہے نا، قرآن کہتا ہے یتیموں کو سینے لگا کر کے رکھو، مسکینوں کو سینے لگا کر کے رکھو۔ عمر ابن خطاب آج دنیا کے بادشاہ، امیر المومنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم، جن کے نام سے شیطان کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ حضرات رات کا وقت ہے، کبھی ٹیک لگا کے بستر پہ سوتے نہیں تھے، رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ مدینے کی گلی ہے، گشت کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں رات میں وہ سارے دروازے بند ہیں لیکن ایک دروازہ اوپن ہے، کھلا ہوا ہے۔ فرماتے خادم دیکھو یہ دروازہ کھلا رہنے کی وجہ کیا ہے؟ خادم اندر پہنچا، آگ جلی ہے، برتن چولہے پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ خادم نے پوچھا بہن کیا پک رہا ہے؟ آدھی رات ہونے کے بعد بھی اس نے کہا کیا پک رہا؟ کچھ نہیں پک رہا۔ پھر کیوں بیٹھی ہو؟ کیا بیٹھی کیا ہوں؟ بیٹھ کے عمر کو کوس رہی ہوں، عمر کو کوس رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا بہن بات بتاؤ، کھل کے بولو کیا بات ہے؟ کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ یتیم بچے ہیں، یہ بیوہ کے بچے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں گھر سے باہر بھی کام کے لیے نہیں جا سکتی، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب گھر میں بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کو بھوک ہے۔ میں اپنے بچوں کو منانے کے لیے کہ بچے سو جائیں، لیکن آج بھوک اتنی ہے سو بھی نہیں پا رہے، میں نے آگ جلا کر کے پانی برتن میں رکھ کر کے اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ڈال دیے۔ بچے کہتے امی کھانا بنا،
میں کہتی ہوں لال ابھی کھانا تیار نہیں ہوا ہے لیکن میرے بیٹے سوتے نہیں ہیں، میں عمر کو کوس رہی ہوں، عمر امیر المومنین ہے، اگر کوئی خیال نہیں کرتا عمر کی تو یہ ذمہ داری ہے، عمر کا تو یہ فرض ہے، اس کو تو یہ خیال رکھنا چاہیے تھا ان یتیموں کا۔ میں عمر کو کوس رہی ہوں، عزیزان ملت اسلامیہ خادم نے جو آ کر کے بتایا، عمر لمبے لمبے قدموں سے خادم کو لے کر کے گھر پہنچے، کھانے پکانے کا سارا سامان اکٹھا کیا، لے کر کے چلنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خادم نے کہا حضور میں اپنے سر پہ رکھ کر کے چلوں گا، آپ میرے آقا میں آپ کا نوکر۔ کہا امیر تو میں ہوں امیر المومنین، تم نہیں ہو، قیامت میں جب میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ بولے یہاں جب وہاں نہیں اٹھاؤ گے تو یہاں بھی مجھے اپنا اٹھا لینے دو۔ لے کر کے چلے گئے عمر۔ عمر انصاف پسند تھے، عمر عدل کرتے تھے، عمر منصف تھے، منصف عمر اللہ اکبر عدل پسند تھے، انصاف پسند تھے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے امیر المومنین کو بلا لو، ہم تلوار سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، انہیں بلا لو فیصلہ ہو جائے گا۔ خط آیا مدینہ، عمر چلنے لگے، اونٹ نیلی، ایک خادم صاحب چلنے لگا، کہا 1 میل خادم تمہیں بیٹھنا ہے، 1 میل مجھے بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر، عمر بیٹھے، خادم نکیل پکڑ کے اونٹنی کی چلنے لگا، 1 میل مکمل ہوا، خادم بیٹھا، عمر نکیل پکڑ کے چل رہے، خادم بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے یکے بعد دیگرے بیٹھتے رہے پے در پہ، یکے بعد دیگرے۔ اللہ اکبر، جب شہر آیا یہودی انتظار کر رہے تھے، مسلمانوں کا امیر آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، جب شہر آیا تو باری اونٹنی پہ بیٹھنے کی نوکر کی آئی، خادم کی آئی، ہاتھ جوڑ کے بولا امیر المومنین یہ تو میں نے قبول کر لیا لیکن اب قبول نہیں کروں گا، اسے پسند نہیں کروں گا، میرا نمبر ہے، خوشی خوشی میں تمہیں دے رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیے، میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چلتا ہوں، اگر میں بیٹھوں گا تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہودی کیا کہیں گے کہ نوکر بیٹھا ہے، آقا اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہے۔ عمر نے کہا تھا یہ نہ دیکھو یہودی کیا کہیں گے، یہ دیکھو مدینے والے کیا کہیں گے کہ میرا عمر انصاف پسند ہے، میرا عمر انصاف پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوکر اونٹنی کی پشت پہ بیٹھے ہیں، عمر نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا ملے گی خود بخود منزل، یہ پہچان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے، قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں، سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دیکھ، کوئی ابو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے، پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ، پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ، کوئی ابو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے۔ یہ جھگڑے ختم کرو، ایک ہو جاؤ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، خلاق کائنات نے کیا کیا بنا دیا، احمد کو سب رسولوں کا آقا بنا دیا، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا۔ حضرات گرامی، حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس کے گھر پہنچے، کھانا بنایا، تیار ہوا، دسترخوان پر رکھا، ان بچوں کو کھلا دیا۔ عورت نے کہا اللہ عمر کو ہٹا دے، تجھے عمر کی جگہ بٹھا دے۔ اسے بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عمر ہے، نام جانتی تھی، چہرے سے متعارف نہ تھی۔ حضرات گرامی، حضرت عمر نے کہا تو ناراض ہے عمر سے؟ کہنے لگی میں ہاں عمر سے ناراض ہوں۔ کہا عمر کو معاف کر دے۔ کہا عمر کو معاف نہیں کروں گی، عمر کی قیامت کے دن اللہ سے شکایت کروں گی۔ کہا بہن جتنی گالی دینی ہو اتنی گالی دے لے، قیامت کے دن شکایت نہ کرنا۔ عورت نے کہا تم عمر کی بڑی حمایت کر رہے ہو، عمر تمہارا کون ہے؟ کہا بہن جتنا کوسنا اتنا کوس لینا، قیامت کے دن عمر کی شکایت نہ کرنا۔ جس عمر کو تو کوس رہی ہے نا وہی عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، یہ ہے انصاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی سید
مقیم الرحمان صاحب قبلہ وہ آ رہے تھے اس جلسے میں، میری بھی حضرت سے بات ہوئی، لیکن کسی وجہ سے آندھی طوفان آیا، وہ ان کی فلائٹ مس ہو گئی، وہ اس میں آ نہ سکے۔ حضرت نے معذرت طلب کی ہے، انشاءاللہ کبھی آپ موقع دو گے تو حضرت تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ہمارے علماء کرام ایسا نہیں ہے کہ آتے نہیں ہیں، بلکہ کوئی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے مجبوریاں ہو جاتی ہیں، تو میں حضرت نے کہا تو میری ذمہ داری تھی، میں نے بیان کر دیا۔ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے یا رسول اللہ۔ حضرات دیکھیے اب ہمارے ندیم فیضی صاحب آ رہے ہیں، میں بس جا رہا ہوں، ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ دنیا کے پہلے انسان کا نام آدم علیہ السلام، آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شاروخ، شاروخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاروخ، تاروخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ جیتے جیتنا کام کر دیں گے، یہ زندگی ان کے نام کر دیں گے، جو بھی دشمن ہے میرے خواجہ کا اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔